سے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا. عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی. میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا. میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکیں. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. اور میں نے کہا میری اماں کا, وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا, میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا, حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں. 24 سال ہو گئے, 24 سال. ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے, اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے اسے, اللہ تو اس سے درگزر فرما, اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا, تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا, میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں. فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. پلٹا پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر, جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر, دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور آخری بات یہ بھی سن لیں, ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے. رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں؟ ربنا اغفر لی. اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا, وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نابالغی میں, چھوٹے بچے, وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں.
فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر، اگر ان کے ذمہ قرضے ہیں تو ادا کر، اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا، ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا ہے۔ اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر، چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ، فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی، کیسا لال پیدا کیا ہے، دنیا خیر سے بھر دی ہے۔ اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالہ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ۔ کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی، نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ کا، اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی، ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا۔ داڑھی کس کی سنت ہے؟ نہیں جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈیا نے، کس کی سنت ہے؟ تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، نیک ہوں گے تو رکھیں گے۔ وہ خدا کے بندو، نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں؟ کیا ہے کبھی؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، اپنی مرضی کی نہ رکھو، جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی۔ ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے، بس ختم ہو گئی بات۔ دنیا تو چند روز ہے، او پہ دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ نماز سب سے پہلے، اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں۔ اور میری اپیل یہ ہے، ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں۔ اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں، تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی۔ ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، بہنوں کو پردہ کرائیں، ماؤں کو گزارش کریں۔ پردہ حسن ہے مسلمان کا۔ جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کا۔ با پردہ کریں اپنے گھروں کو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے۔ آخر دعوانا